مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی روشنی کے لیے، نئی صبح کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا ہے تاکہ ہم ان ایام کو جو آمد کا دوسرا اتوار ہم منا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے پہلا اتوار جو منایا تھا وہ امید کا تھا کہ خدا نے ہمیں سب کو امید دی تھی کہ وہ ہمیں ان گناہوں سے، ان دلدل سے نکالیں گے، اور خدا نے نکالا۔ جو اندھیرے میں تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور وہ خدا کے سائے میں آ گئے، نور میں آ گئے۔ اور آج جو ہم سنڈے منا رہے ہیں وہ محبت کا ہے، جو خدا نے ہم سے محبت کی۔ خدا محبت ہے، اور جو خدا میں رہتا ہے وہ محبت میں قائم رہتا ہے۔ محبت خدا کی بہترین نعمت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سے محبت کی، انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو خدا نے اپنے اکلوتے کو ہمارے لیے بھیجا دنیا میں، اکلوتا بیٹا جو خدا کا تھا دنیا میں صرف میرے اور آپ کے لیے قربانی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے تھے کہ وہ ہمیں آزاد کریں۔ آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 8 آیات میں لکھا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سے کیسی محبت رکھی۔ خدا کی محبت مسیح لوگ جانتے ہیں کہ خدا کی محبت کیا ہے اور کیسی ہے، کیونکہ یسوع نے ان کی خاطر اپنی جان قربان کی۔ پریز دی لارڈ۔ انہوں نے میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کیا۔ انہوں نے میرے اور آپ کے لیے اس قربانی کو، اس گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا جو میری اور آپ کی تھی۔ انہوں نے مجھے اور آپ کو آزاد کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ انہوں نے سب کی مدد کی، سب کی خدمت کی، خدا کے وعدوں کو پورا کر کر، خدا کے کلام کو پورا کر کر انہوں نے مجھے اور آپ کو ایک راستہ سکھایا ہے جو صرف محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک نمونہ دکھایا ہے، اور اس نمونے کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، کیونکہ یہی محبت ہے جو میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 16 میں یوں لکھا ہے کہ میں نے محبت کو اس سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ یہاں پر ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے کہ یہ میری اور آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونا ہے دعا میں پورے طور پر۔ جس طرح خدا نے محبت کی اسی طرح مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب اگر ہم 10 میں دیکھیں، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ یہ واضح ہے کہ جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتا، یا خدا کے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، یا خدا کی راست بازی کے کام نہیں کرتا، وہ خدا سے نہیں ہے، وہ ابلیس کے فرزند ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا کے نزدیک آتے ہیں تو ابلیس ہم سے بھاگ جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی لیے خدا نے اکیلے انسان کو خاندان بنایا اور برکت دی اور انہیں ایک کیا۔ اس لیے ہم 2 کرنتیوں اس کا اگر ہم 13 اور اس کی 11-14 میں دیکھیں تو لکھا ہے، غرض اے بھائیو خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت
ہم سب کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ہم نے خدا کے فرزندوں کی طرح مانند بننا، جس طرح خدا نے ہم سے محبت کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ محبت ایک دوسروں کے ساتھ کریں۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بھائی بہن سے دشمنی کر رہا ہے، سارے رشتے ایسے لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں خون سفید ہو گیا۔ میں کہتی نہیں، خون گندا ہو گیا جے، سفید نہیں ہویا۔ سفید تو پاکیزگی کا نشان ہے، خون گندا ہو گیا ہے، جو رشتوں کی پہچان نہیں رہی، جو ایک ماں باپ سے ایک خاندان بنے تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ کس چیز پر، کیسے؟ کیونکہ شیطان نے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں، وہ چلتے پھرتے مردہ ہیں جو دیکھتے ہی نہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کر رہا ہے۔ چاہے ہم کتنا بھی کلام پڑھ لیں، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، جب ہم کلام پر نہیں چلتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، افسیوں 5 باب اس کی 1-2 میں لکھا ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کے لیے قربان کر دیا۔ آمین۔ یہ ہے خدا کا حکم جو میرے اور آپ کے لیے دیا گیا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، آج مجھے اور آپ کو پرکھنا ہے کہ میرا خدا نے جو مجھے ڈیوٹی دی ہے، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، کیا میں وہ پورا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں؟ ہم سے خداوند کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو ہم سب کو بچانا چاہتے ہیں۔ خدا نے تو کل دنیا جہاں سے ایسی محبت رکھی سب سے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں، بس یہی ہے۔ نہیں، خدا نے جیسی محبت ہم سے کی، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے دعا کو ہوں، سب کے لیے برکت مانگے، سب کے لیے کلام کو اور کلام کے ہتھیاروں کو مانگ لے، تاکہ خدا کا کلام سب کی زندگی میں پورا ہو۔ آمین۔ جس طرح یوحنا 14 باب اس کی 21 میں صرف یہی لکھا ہے، اور یہی ہم پر سب پر غالب آتا ہے کہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا، اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم خدا باپ کی پاک مرضی پہ چلیں گے، تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ ہمیں لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا، ہمیں زندہ خدا کے کلام پر چلنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق سب کے ساتھ چلنا ہے۔ لوگ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہاں، لیکن جو ساتھ دے گا وہ صرف خداوند ہے۔ جب خدا کی ذات پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، تو انسانوں کے رویوں سے دل کو دکھی مت کریں، کیونکہ خداوند ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ خدا باپ اس کلام سے ہمیں برکت دے، ہمیں حکمت دے کہ خدا نے جو ہمیں محبت کرنا سکھائی ہے، خدا نے جو حکم دیے ہیں، ہم نے صرف ان حکموں کو ماننا ہے، اس پاک مرضی کو پورا کرنا ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ آمین۔ اور باپ جی کے وعدے ہیں، جب تم پورے دل سے مجھے ڈھونڈو گے تو تم مجھے پا لو گے۔ ہمیں اپنے دلوں کو خدا کی طرف لگانا ہے، اور دل میں کبھی بھی برائی ہوگی تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جس کے دل پاک ہیں وہی خدا کو دیکھیں گے۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، اور اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری قوت سے اپنے خداوند سے محبت رکھنی ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کی حفاظت کرے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔